السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ کام کر رہی ہوں۔ آج میں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے لو اوویرین ریزرو، یعنی خواتین میں انڈے بنانے کی صلاحیت کا کم ہونا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ بڑھتی عمر کے ساتھ خواتین میں انڈے بنانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، لیکن آج کل حیرت انگیز طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ خواتین جو ایج میں ینگ بھی ہیں، یعنی ان کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے، لیکن ان کی انڈے کی بنانے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے یا تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے، آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایسی خواتین جو بانجھ پن کا شکار ہوتی ہیں یا حمل کرنے میں دشواری جن کو ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ہم کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس میں سے سب سے اہم ٹیسٹ ہے AMH، جو آپ کے انڈے کے ریزرو کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے انڈے بنانے کی صلاحیت اب کتنی رہ گئی ہے اور انڈوں کی کوالٹی کیا ہے۔ اگر آپ کا ریزرو ڈراپ ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی چند علامات ہیں جس پر اگر آپ غور کریں اور اپنے گائنیکالوجسٹ سے فوراً کنسلٹ کریں تو آپ اس مشکل سے بچ سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا سائیکل ارریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا بہت فریکوینٹ سائیکلز آتے ہیں، یعنی جلدی جلدی آپ کو پیریڈز آتے ہیں، یا پھر آپ کا پیریڈز کا سائیکل جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، حمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر حمل ہو جاتا ہے تو مس کیریجز پہ اینڈ اپ ہو جاتا ہے۔ ان علامات پر آپ نے غور کرنا ہے اور بر وقت اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں سب سے اہم ہے آپ کی ایج۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا اووریز کا ریزرو ڈراپ ہوتا ہے، لہٰذا اپنے ایج فیکٹر کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز جینیاتی فیکٹر ہے، یعنی جینیاتی طور پہ آپ کی فیملی میں کچھ ایسا ہو کہ یعنی فیملی ہسٹری ہو جس میں آپ کی والدہ کو، آپ کی نانی کو، آپ کی خالہ میں پیریڈز جلدی بند ہو جاتے ہوں، یعنی ان کا ریزرو کم ہو۔ تو اگر جینیاتی طور پہ یہ فیکٹر آپ کی فیملی میں آ رہا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کے پیریڈز بھی جلدی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا ریزرو بھی ڈراپ کر جائے گا۔ تیسرا اہم فیکٹر ہے اسٹریس آپ کی اووریز کے ریزرو کو ڈراپ کرنے میں بڑا اہم رول کرتا ہے، اس لیے اسٹریس مینجمنٹ کا خیال رکھیے۔ انفیکشن، اینڈومیٹریوسس آپ کی اووریز کو خراب کرتا ہے، جس سے انڈے بنانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اووریز پہ کوئی سرجری ہوتی ہے، جیسے سسٹ کی سرجری ہوتی ہے سسٹ ریموو کرنے کے لیے، وہ بھی آپ کی اووریز کو یعنی انڈے دانی کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ اگر کینسر کے ٹریٹمنٹ پہ کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی پہ جا رہے ہوں تو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بھی آپ کی اووریز کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر حمل کرنے کے لیے بار بار اندھا دھند انڈے بنانے والی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا اووریز کا ریزرو بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے آپ کو حمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور کوئی ہم ٹریٹمنٹ بھی نہیں آپٹ کر سکتے ایسے پیشنٹس میں جن کا ریزرو بہت ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کا AMH بھی بہت کم ہو چکا ہے، یعنی انڈے بنانے کی صلاحیت بہت کم ہو چکی ہے، اور آپ بانجھ پن کا علاج چاہ رہی ہیں، تو آپ کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ آپشن IVF یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہی ہے۔ اگرچہ IVF ٹریٹمنٹ میں آپ کے رسپانس باقی لوگوں کے نسبت کم آتے ہیں، لیکن آپ کے 1 یا 2 یا 3 انڈے بھی مل جائیں اور ان کی کوالٹی ٹھیک ہو تو اس کو ہم گولڈن ایگ تصور کرتے ہوئے ICSI کے پروسیجر کے ذریعے ایمبریو بناتے ہیں اور حمل کروایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کیا کر سکتی ہیں ہم IVF کروانے سے پہلے، تاکہ جو بھی انڈے ملیں، 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، ان کی کوالٹی کم از کم اتنی اچھی ہو کہ اس سے فرٹیلائزیشن ہو کے آپ کا ایمبریو بن سکے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ پلان کریں IVF تو اس سے پہلے اپنا وزن کم کیجیے، اور اگر آپ کا وزن مناسب بھی ہے تب بھی آپ نے ریگولر واک یا ایکسرسائز کو اپنا شعار بنانا ہے۔ اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، جس میں آپ کا پھل اور سبزیاں شامل ہونا ضروری ہے۔ آپ مچھلی کا استعمال کر سکتی ہیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ کوشش کریں گھی میں تلی ہوئی اشیاء اور میٹھی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر کیجیے، یعنی فلوئڈس لیجیے، آپ کی پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے IVF سے پہلے آپ کی باڈی میں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے IVF کنسلٹنٹ سے ڈسکس کر کے کچھ سپلیمنٹس بھی لے سکتی ہیں، جس سے آپ کی فرٹیلیٹی یا ایگ کی کوالٹی امپروو ہوگی۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، DHEA ہے، یہ مختلف ادویات ہیں جو ہم لو AMH کے پیشنٹس کو IVF سے پہلے دیتے ہیں تاکہ ان کی ایگ کی کوالٹی بہتر ہو۔
سب سے اہم یہ ہے کہ آپ سٹریس مینجمنٹ کریں، یعنی آپ اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیں، لوگوں سے گھلیں ملیں، یوگا کریں، عبادات میں دل لگائیں جس سے آپ کو ذہنی سکون ملے اور آپ کا سٹریس لیول کم ہو۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا AMH لو بھی ہے، آپ کا ریزرو کم بھی ہے، انڈے بنانے کی صلاحیت کم ہے، لیکن اس سے بے شک آپ کا رسپانس باقی لوگوں کی نسبت کم آئے گا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کی انڈے دانی میں بننے والا ایک گولڈن ایگ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ شکریہ۔